وحید تیسری جماعت میں پڑھتا تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور نیک لڑکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتا اور بڑے بھائی کے حکم سے کبھی منہ نہ موڑتا تھا۔ ان اچھی عادتوں کی وجہ سے سب لوگ اسے چاہتے تھے، خاص کر اس کا بڑا بھائی جو ایک ڈاکٹر تھا اسے بہت ہی پیار کیا کرتا تھا۔ وہ ہر روز اسے سیر کرنے کے لیے باہر لے جاتا اور اچھی اچھی چیزیں خرید دیا کرتا تھا۔ گرمی کے دن تھے، ایک شام بادل چھا جانے سے موسم بہت عمدہ ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی اور وحید اپنے بڑے بھائی سے کہنے لگا، بھائی جان آج تو مجھے دریا پر لے چلو، مجھے کشتی کی سیر کا بہت شوق ہے۔ آپ نے پرسوں کہا تھا کہ جس دن بادل ہوگا دریا کی سیر کو چلیں گے، اب چلیے نا۔ بڑے بھائی نے جواب دیا، ہاں ہاں چلو، ہمیں اپنا وعدہ یاد ہے، آج دریا پر ہی چلیں گے۔ دونوں نے اچھے اچھے کپڑے پہنے اور دریا کی طرف روانہ ہو گئے۔ وحید آج بہت خوش تھا کیونکہ ایک تو گرمی بہت کم تھی، دوسرے وہ کشتی کی سیر کے لیے جا رہا تھا۔ وہ کبھی اچھلتا کودتا، کبھی دوڑنے لگتا، کبھی بار بار بھائی جان سے پوچھتا، ابھی دریا کتنی دور ہے بھائی جان؟ بس اب تھوڑی ہی دور ہے، وہ دیکھو سامنے، وہ جو بہت سے درخت نظر آ رہے ہیں انہی کے پیچھے دریا ہے۔ اور اسی طرح وہ دریا پر جا پہنچے۔ بادل بہت گہرے ہو گئے تھے، شام کا اندھیرا بڑھ رہا تھا اور دریا بھی چڑھاؤ پر تھا۔ بڑے بھائی نے کہا، وحید آج کشتی کی سیر ٹھیک نہیں کیونکہ دریا بہت چڑھاؤ پر ہے اور اندھیرا بھی بڑھتا جا رہا ہے، پھر کسی دن سے ہی آج کنارے پر ہی کھڑے ہو کر دریا کی سیر کا لطف اٹھائیں گے۔ مگر وحید نے جواب دیا، نہیں بھائی جان، آج تو میں کشتی میں ضرور بیٹھوں گا، اندھیرا ہو رہا ہے تو پھر کیا ہے، ہمیں کوئی پکڑ تو نہیں لے گا؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، پکڑ تو نہیں لے گا مگر پھر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وحید نے کہا، ٹھیک کیوں نہیں ہے؟ میں آپ سے کتنا چھوٹا ہوں مگر مجھے تو ڈر نہیں لگتا، آپ اتنے بڑے ہو کر ڈرتے ہیں۔ بڑے بھائی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم ابھی بچے ہو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ مگر وحید نہ مانا اور کشتی میں جو کنارے سے بندھی ہوئی تھی جا بیٹھا اور کہنے لگا، بس تھوڑی دور لے چلیے پھر واپس آ جائیں گے۔ بھائی نے بہت سمجھایا مگر اس کے بار بار ضد کرنے پر وہ مجبور ہو گیا اور کشتی کی رسی جو کنارے سے بندھی ہوئی تھی کھول دی اور کشتی کو بڑی احتیاط سے کھیننے لگا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھ رہے تھے پانی کا بہاؤ بھی تیز ہوتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دور جانے کے بعد بڑے بھائی نے کہا، وحید آج پانی بہت تیز ہے، بس اب آگے جانا ٹھیک نہیں۔ مگر وحید نے جواب دیا، نہیں نہیں بھائی جان، ابھی تو ہم بہت تھوڑی دور آئے ہیں، تھوڑا سا اور آگے چلیے۔ بڑا بھائی پھر کشتی کھیننے لگا مگر تھوڑی ہی دور جانے کے بعد پھر کہنے لگا، وحید اچھے لڑکے ضد نہیں کیا کرتے، بس اب واپس چلتے ہیں کیونکہ پانی بہت تیز چل رہا ہے، اگر اور آگے بڑھے تو کشتی کے بے بس ہو جانے کا خطرہ ہے۔ مگر وحید پھر بھی نہ مانا اور تھوڑا آگے ہی چلاتا رہا یہاں تک کہ پانی کا درمیانی بہاؤ آ گیا اور کشتی دریا کی تیز لہروں پر چڑھتے ہی ڈگمگانے لگی۔ اور ابھی ایک دو ہچکولے ہی لگے تھے کہ وحید کہنے لگا، بس بھائی جان اب آگے نہ جائیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مگر بڑے بھائی نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ کشتی کو اور زور زور سے کھیننے لگا۔ ہچکولے بڑھتے جا رہے تھے، چپوؤں سے پانی اچھل اچھل کر کشتی میں پڑ رہا تھا۔ تھوڑے دور اور آگے جانے کے بعد وحید نے پھر کہا، بھیا اب آگے نہ جاؤ، ہم ڈوب جائیں گے، اور جلدی سے اپنے بڑے بھائی کے بازو سے چمٹ جانے کی کوشش کی۔ مگر بڑے بھائی نے چلا کر کہا، وحید میرے قریب مت ہو، مجھے کشتی کھینے دو، ابھی ہم واپس نہیں جا سکتے، وہ دیکھو ہزاروں گیلیاں پانی میں بہی چلی آ رہی ہیں، اب ہم بہت جلدی دوسرے کنارے تک نہ پہنچ سکے تو ہماری کشتی کسی گیلی سے ٹکرا کر ڈوب جائے گی۔ اور وہ کشتی کو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے کھینے لگا۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا، دوسرے کنارے تک پہنچتے پہنچتے بالکل شام ہو گئی اور چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا گیا۔ کشتی درختوں کے ایک گھنے جھنڈ کے قریب جا کر لگی۔ بڑے بھائی نے جلدی سے اتر کر ایک درخت کے ساتھ اسے باندھ دیا اور وحید کو نیچے اتار کر پاس ہی پڑے ہوئے ایک بڑے پتھر پر بٹھا دیا۔ بو بہت آ رہی تھی، غور سے ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف چھوٹا سا سفید ٹیلا معلوم ہوا۔ وہ وحید کو وہیں بیٹھا رہنے کی نصیحت کر کے خود اس طرف چل پڑا اور قریب جا کر دیا سلائی جلائی تو وہ سفید ٹیلا جانوروں کی ہڈیوں کا ایک بہت بڑا انبار نظر آیا۔ وہ بھی دیکھ ہی رہا تھا کہ وحید کے چیخنے کی آواز آئی، بھائی جان، وہ بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ وحید ڈر سے کانپ رہا تھا، اس نے جلدی سے اسے گلے لگا لیا اور سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے کہا، تم ڈر گئے تھے، بڑے بزدل ہو، میں تمہیں چھوڑ کر تو نہیں چلا گیا تھا۔ وحید نے جو بہت سہما ہوا تھا جواب دیا، بھائی جان مجھے گھر لے چلو، یہاں مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ ابھی جب آپ ادھر درختوں کی طرف چلے گئے تھے تو بہت سی آگ ادھر سے نکل کر میری طرف آئی تھی،
اور جب میں نے آپ کو زور سے پکارا تو وہ خود بخود ہی بجھ گئے۔ بڑے بھائی کو یقین نہ ہوا اور کچھ سوچ کر پیار سے جواب دیا، پاگل، وہ تو میں نے دیس لائی جلائی تھی۔ وہ بھی یہ کہہ ہی رہا تھا کہ درختوں کی جھنڈ میں پھر آگ دکھائی دی اور ایک لمبی سی ٹیڑھی لکیر بناتے ہوئے ہڈیوں کے ڈھیر میں جا کر غائب ہو گئی۔ اب تو وہ بھی ڈر گیا اور جلد سے جلد کشتی میں پہنچ جانے کی کوشش کی، مگر ابھی وہ 2 ہی قدم چلے تھے کہ پھر بہت سی آگ کشتی میں سے نکل کر دور تک آسمان کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی، اور اس کے بعد کبھی دریا میں، کبھی کسی درخت کے پاس، کبھی پھر ہڈیوں کے ڈھیر میں شعلے اٹھتے ہوئے معلوم ہوئے اور پھر آپ سے آپ ہی بجھ گئے۔ بڑا بھائی کسی گہری سوچ میں پڑ گیا اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کھلکھلا کر ہنس پڑا اور وحید کو کشتی کی طرف لے جاتے ہوئے کہنے لگا، بڑا بزدل ہے تو، چل گھر چلیں، تو نے تو آج مجھے بھی ڈرا دیا تھا۔ اور اسے کشتی میں بٹھا کر دوسرے کنارے کی طرف چل پڑا۔ تھوڑی دیر میں جب وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے تو وحید نے کہا، وہ کیا تھا بھائی جان؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، ہڈیوں کی چڑیل۔ یہ سن کر وحید پھر ڈر گیا اور کہنے لگا، اگر وہ ہمیں پکڑ لیتی تو؟ بڑے بھائی نے جواب دیا، نہیں، وہ ہمیں نہیں پکڑ سکتی، البتہ ہم اسے پکڑ سکتے ہیں۔ گھر چلو، میں تمہیں ایک ایسی ہی ہڈیوں کی چڑیل دکھاؤں گا جو میں نے بوتل میں بند کر کے اپنے شفا خانے میں رکھی ہوئی ہے۔ جب وہ گھر پہنچے تو وحید ضد کرنے لگا، اب دکھاؤ وہ چڑیل، آپ نے کہا تھا کہ گھر چل کر دکھاؤں گا۔ بڑا بھائی اسے اپنے شفا خانے میں لے گیا اور ایک نیلے رنگ کی بوتل اس کے سامنے رکھ دی اور کہنے لگا، یہ دیکھو، اس بوتل میں اس پانی کے نیچے جو سفید سفید چیز نظر آ رہی ہے، یہی ہڈیوں کی چڑیل ہے۔ اور وحید پھر ڈر سے کانپنے لگا اور اپنے بڑے بھائی سے چمٹ گیا۔